بابا اور ان کے بغل میں تشریف فرما مداح خیر الانام بلبل باغ رسالت و آل رسالت جناب مکرم سید باسط علی صاحب مدد اللہ نورانی اور میرے سامنے بیٹھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ اکبر جل شانہ۔ مدیوالی صاحب علیہ وسلم درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیطان نبی سے پریشان ہے اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدہ کے بابا حسنین کے نانا ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس انداز سے درود پاک پڑھیں کہ پتہ چل جائے کہ یہاں زندوں کا مجمع ہے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور اول سے آخر تک پورا مجمع نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مجھ سے قبل آپ انتہائی شاندار انداز میں نعت و منقبت کا ایک سلسلہ سماعت کر رہے تھے، اور میں سب سے پہلے ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، میں ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ حضرات خانقاہ کی دعوت پر آج کے اس جلسے میں تشریف لائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ایک عجیب سی عادت بنا رکھی ہے کہ جب تک حسن علی بابا بیدار نہیں کریں گے ہم بیدار نہیں ہوں گے۔ اب مان لو کہ اگر کسی جلسے میں یہ نہ ہو تو پھر اب مجھے تو آتا نہیں آپ کو بیدار کرنا۔ میرے سامنے تو بیدار مجمع ہو تو ٹھیک ہے صاحب، ورنہ جیسی شرنی ویسی فاتحہ۔ تو ذرا اس عادت کو بدلیں اور اپنے اندر سننے کا ذوق پیدا کریں۔ یہ جو آج تعداد نظر آ رہی ہے نا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہے۔ کیونکہ اگر کسی نیتا نے بلایا ہوتا بھاشن سنانے کے لیے یا پھر کوئی گفٹ یا تحفہ بٹوانے کے لیے تو کثیر تعداد نظر آتی، لیکن یہ تعداد ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ میرے پیارے، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔
آج ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ انسان محفلوں سے زیادہ گرم بستر کو پسند کرتا ہے۔ یہاں آپ جو بیٹھے ہیں نا، یہاں آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں جاتا، اور گھڑی نے تو ابھی صرف 12:25 ہی ہوئے ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ گھڑی کا 12 تو بج سکتا ہے، سنی کا 12 نہیں بج سکتا۔ تو یہاں آپ بیٹھے ہیں، گھبرائیے مت۔ اگر محشر میں اللہ نے اس گھڑی کے بارے میں پوچھ لیا، ارے اب تو بولو، محشر میں اگر اللہ نے اس گھڑی کے بارے میں پوچھ لیا تو عرض کرنا، اے اللہ 13 رجب کو ہم ذکر علی اور ذکر خواجہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے صاحب، اگر سردی کی راتیں ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب گرمی میں 9 سوا 9 بجے تو نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہیں، آتے آتے 10 بج جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں بندہ کیا کرے گا؟ نظامت کرنے والے اب نظامت سے آپ کو جمع کریں گے، پھر نعت شریف پڑھی جائے گی، ماحول بنے گا، تب نہ خطابت ہوگی۔ تو تھوڑا ذہن بدلے اپنا۔ اور یہ جو محفلیں ہیں یہ آپ ہی کے لیے ہم سجاتے ہیں، یہاں میزبان بھی ہم ہیں اور مہمان بھی ہم ہیں۔ جلسہ 3 نسبتوں کو اپنے دامن میں رکھے ہوئے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ادریس بھائی اور ان کے جملہ برادران، جن کے والد محترم جناب مرحوم مغفور مختار بھائی ہندی کا آج ہی کے دن چہلم تھا، اور آج ہی کی شب ہمیں جشن غریب نواز اور جشن ولادت مولائے کائنات کا جلسہ رکھنا تھا، تو ہم میں مشورہ یہ ہوا کہ کیوں نہ مل کر کیا جائے، سبحان اللہ۔ کیونکہ مل کر کرنے میں جو مزہ ہے وہ الگ الگ کرنے میں نہیں ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحوم مغفور جناب مختار بھائی ہندی کی مغفرت فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اب زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کرتے ہوئے ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں، کیونکہ آج باپ کا بھی ذکر ہوگا اور بیٹے کا بھی ذکر ہوگا۔ موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ تو محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ چھٹی پہ جاتے ہو نا، مٹھائی کھاتے ہو نا، تو جتنی مٹھائییں کھائی ہیں اسی کے نام پر بول دو، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ بڑھ کر بولیں، ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور 13 رجب کی نسبت سے یہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں اندازہ لگاؤں گا کہ کتنے علی سے محبت کرنے والے مومن تشریف فرما ہیں۔ شاعر کہتا ہے قبلہ کہ علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی۔ بولو بولو، آپ قسم کھا کے آئے ہیں کہ آج بلیاوی بنا کر چھوڑے، لیکن پیارے میں جو ہوں وہی رہنے والا ہوں۔ تو علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔ علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔ تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر، تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر۔ میرے یارو ایسا نہیں ہے کہ انکار کرنے والے نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، اور کسی ایک کا نام لکھ کر کہتے ہیں صرف یہی پیدا ہوا، لیکن غلطی یہاں یہ کر گئے کہ سیڑھی لگانا بھول گئے، سیڑھی لگانا بھول گئے۔ تو توجہ چاہتا ہوں، تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر، غلط کر بولو۔ یہاں مرکز توجہ میری ذات ہے، تو مجھے بھول کر دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر، دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔
دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ اور چونکہ خواجہ غریب نواز ہی کا کرم ہے کہ ہند کا مسلمان علی کا ذکر کر رہا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج آپ یہاں نہ ہوتے۔ تو غریب نواز مولا کی شان میں فرماتے ہیں کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نہیں۔ بولو بولو، اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، چون بحر در صبو ممکن نیست۔ من ذات علی را بواجبی کی دانم الا دانم کہ مثل او ممکن نیست۔ باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بولو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، رمضان میں روزے رکھو، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، ٹک ٹاک میں اپنی زندگی نہ اجاڑو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور آگے فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بڑا ہی مشہور ترجمہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، سمجھانا چاہتا ہوں، پوری توجہ رکھیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان سچوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ سچوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا سچوں سے مراد سچ بولنے والے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان بچپن سے لے کر مرتے دم تک سچ ہی بولے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ میں کوئی ایسا ہے جس نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہو؟ بتاؤ۔ ارے عوام الناس ہو یا خواص ہو، میں ہوں یا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیدائش سے لے کر اب تک میں نے سچ ہی بولا۔ اب آپ کہیں گے حضرت آپ جھوٹ کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں جھوٹ کی دعوت نہیں دے رہا، میں مثال دیتا چلوں۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، مولانا شوکت صاحب کی دو لوگوں میں صلح ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ صلح ہو رہی ہے، ایک ہو رہے ہیں۔ برسوں کا پرانا جھگڑا تھا، کسی بات پر لڑ جھگڑ گئے تھے، مل رہے ہیں، آپس میں ان کے اندر اتحاد ہو رہا ہے۔ ایک تیسرا نکل کے آیا اور آنے کے بعد سچ بول دیا، اور بولنے کے بعد چوتھے سے کہتا ہے تجھے پتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ ارے چوراہے پر دو لوگوں میں اتحاد، یعنی دو لوگ مل رہے تھے، میں نے سچ بول کر دوبارہ جھگڑا کروا دیا۔ تو بتاؤ ایسے سچ کا کوئی فائدہ ہے؟ ارے بولو میرے پیارے بھئی، دو لوگ مل رہے ہیں اور تیسرا آیا، کوئی بات ڈھکی چھپی تھی، ڈھکی چھپی رہنے میں ہی دونوں کا اتحاد تھا، آ کر کسی نے سچ بول دیا تو پھر لڑ گئے۔ تو بتاؤ ایسے سچ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے مقام پر خاموشی زیادہ بہتر ہے، تو ہر جگہ نہ بولا کرو۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سچوں سے مراد کون ہے، صادقین سے مراد وہ کون لوگ ہیں
جن سے اللہ ہمیں ہونے کا حکم دے رہا ہے، جن کا دامن پکڑنے کو اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، تو آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کو اس آیت کا ایک ایسا ترجمہ سناتا چلوں جو ترجمہ کرنے والی ذات صرف عالم نہیں ہے بلکہ عارف بھی ہے۔ اور یاد رکھو، عالم وہ ہوتا ہے جس کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے، اور عارف وہ ہوتا ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم کی زبان اور ہوتی ہے، عارف کی زبان اور ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک اللہ کے ولی، عارف باللہ، ولی کامل علامہ راغب اصفہانی کی بارگاہ میں اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، جن کے شاگردوں کی لسٹ اگر اٹھا کر کے دیکھی جائے تو ہزاروں شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے طلب علم کر کے ایک اونچا مقام پایا ہے۔ ہم علامہ راغب اصفہانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دست بستہ عرض کرتے ہیں، اے علامہ راغب اصفہانی، آپ عالم بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، اللہ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو چشم بصیرت عطا فرمائی ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا صادقین سے مراد سچ بولنے والے ہیں؟ کیا صادقین سے مراد یہ لوگ ہیں؟ تو علامہ راغب اصفہانی ہمیں جواب دیتے ہیں، ارے ڈیسا کے غیرت دار سنیو، اس جملے کو نقش کل حجر کر لو اپنے دماغ میں بھی اور اپنے دل میں بھی۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ یہاں صادقین سے مراد سچ بولنے والے نہیں ہیں، یہاں صادقین سے مراد وہ ہے کہ وہ جو کہہ دے اللہ اسے قبول اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج الخطبہ۔ یاد رکھو، چاہے ذکر غریب نواز ہو، چاہے ذکر مولا کائنات ہو، ایسے خاموشی سے سنا نہیں جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سمجھ لیا کہ صادقین وہ ہیں کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی توجہ کو میری جانب رکھیں اور اپنے دل دماغ کو کھول کر میری گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے یارو، اب میں آپ کو مثال اس کی دوں گا جو فاطمہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو مخدومہ کائنات کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی فرمائے، ان ابنی ہادا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے۔ اب میں اس کی مثال دے رہا ہوں جو حضرت عباس علمدار کا استاد بھی ہے، حسن کا مرشد بھی ہے، اور نبی اور علی کا بڑا بیٹا ہے۔ ارے جو کائنات کا پہلا سید ہے وہ علی باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ ایک قافلے کا گزر ہوا، سالار قافلے نے دیکھا کہ باغ ہے، چاروں طرف ریگستان، بیچ میں باغ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، فوراً اندر گیا، جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ علی کا لال باغ کو پانی پلا رہا، کھجوروں کا باغ تھا۔ وہ کہتا ہے، حسن، اس باغ کے مالی آپ ہیں، اس باغ کے مالک آپ ہیں؟ امام حسن پلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہاں میں مالک ہوں۔ ارے جو کل کائنات کا مالک ہو، بات کی کیا بساط ہے؟ فرماتے ہاں میں مالک ہوں۔ وہ آزمانا چاہتا ہے۔ سادات کو ہر دور میں آزمایا گیا، سادات پر ہر دور میں ظلم ہوا، نئی بات نہیں ہے۔ وہ آزمانا چاہتا ہے، کہتا ہے، حسن آپ تو علی کے بیٹے ہیں نا، آپ تو فاتح خیبر کے بیٹے ہیں نا، آپ تو صاحب حل عطا کے بیٹے ہیں نا، آپ تو علی کے بھی بیٹے، نبی کے بھی بیٹے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کے بابا علی المرتضیٰ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے اور جو سوال علی سے کیا جاتا اس کا جواب دیتے تھے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ باپ کی صفت اولاد میں پائی جاتی ہے۔ بولو، باپ کی صفت اولاد میں پائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، حسن، جب باپ سلونی کا دعویٰ کرتا تھا
تو یہ صفت آپ میں بھی ہوگی؟ امام حسن فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ اب آپ کہیں گے حضرت یہ سلونی کیا ہے؟ تو ایک جملے میں سنو، مولائے کائنات کی یہ شان تھی کہ آپ جب منبر رسول پر آیا کرتے تھے تو فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ لوگ سوال کرتے، مولا جواب دیتے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے بابا علی کے اندر سلونی کا دعویٰ کرنے کی صلاحیت تھی، آپ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہوگی۔ اب امام حسن کا تاریخی جملہ سنو، امام حسن فرماتے ہیں اے سالار قافلہ سن لے، ہم ہاشمی سید زادے ہیں، ہماری شکلیں بدلتی ہیں کردار نہیں بدلتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہماری شکلیں بدلتی ہیں کردار نہیں بدلتے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا بات یہ ہے تو ذرا بتاؤ کہ باغ میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ ارے بولو، ہلکے میں سنو گے تو کیسے کام چلے گا؟ ارے کلنگڑ کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا، یا ناریل کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا، سوال ہو رہا ہے کھجور کے بارے میں، اور کھجور بہت اوپر لگی ہوتی ہے۔ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ باغ میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام ذرہ برابر توقف کیے، نگاہ نیچی ہے، جواب دیتے ہیں۔ تو پوچھتا ہے باغ میں کتنی کھجوریں ہیں؟ تو سن لے 3353۔ وہ حیران، کھجوروں کی تعداد بتا دی، لگتا ہے تیر مارا ہو، اندھیرے میں لگ گیا تو لگ گیا، کون گننے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ فوراً باہر آیا، آنے کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا اندر آؤ، تمام درختوں پہ چڑھو، اور چڑھنے کے بعد ساری کھجوروں کو اتارو اور گن کر مجھے بتاؤ کہ جتنی تعداد امام حسن نے بتائی ہے کیا اتنی تعداد ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسکرا کر کے سنو، ذرا مچل کے سنو، ذرا خوش ہو کر کے سنو، ہاتھوں کو بلند کر کے سنو، میں شان حسن بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے لوگ اوپر چڑھتے ہیں، چڑھنے کے بعد کھجوروں کو اتارا جاتا ہے، اتارنے کے بعد گنا جاتا ہے، جب آخری کھجور پر آتے ہیں، آنے کے بعد جب ساری کھجوروں کو گن لیتے ہیں، گن کر کے کہتے ہیں اے سالار قافلہ، جتنی تعداد امام حسن نے بتائی تھی اتنی ہی تعداد ان کھجوروں کی ہے، نہ ایک کھجور کم ہے نہ ایک کھجور زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ منافق تھا پھر بھی اس سے نہر آ گیا، تو وہ کہتا ہے اچھا حسن بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کے نانا کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، تڑپ کر بولے آپ کے بابا کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، آپ کے بابا جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبر دیا کرتے تھے، جو ہو رہا ہے جو کسی کی نظر میں نہ آتا وہ بھی بتا دیا کرتے، قیامت تک کے معاملات آپ کے نانا کو معلوم، اللہ نے آپ کے نانا کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اے حسن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نانا کو اللہ نے جو علم غیب عطا کیا تھا وہی علم غیب اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے۔ اب امام حسن جلال میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی صادقین کی پہچان ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں اے سالار قافلہ سن لے، ہم ہاشمی سید زادے ہیں، ارے ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ہم جو کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ انا ساگر کو غریب نواز بلائیں تو انا ساگر کیسے نہ آئے، کیونکہ معین الدین کی رگوں میں اگر کسی کا خون دوڑ رہا ہے تو فاتح خیبر حل المشکلات داماد پیمبر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا علی شیر خدا ہے۔ جب علی کہہ دے تو ہو جائے، یہ بیٹا معین الدین علی کا شہزادہ ہے، انا ساگر کو کہہ رہا ہے، انا ساگر کاسے میں آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز،
خواجہ کا ہندوستان یہ معین الدین علی کا بیٹا ہے۔ تو جب باپ میں اتنی قوت ہے تو بیٹے میں کیوں نہ ہو؟ اور بیٹا بھی ایسا بیٹا، ہماری اور آپ کی بھی اولاد ہے۔ یہاں بچے بیٹھے ہیں، یہ بچوں کی عادت ہے شرارت کرنا، مگر غریب نواز کی شان تو یہ تھی کہ ماں کی گود میں ہے۔ بولو بولو، مجھے جو ٹاپک دیا جاتا ہے الحمدللہ اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بیٹا گود میں ہو تو چلا چلا کر کے دودھ طلب کرے، ماں دودھ دے، رو رو کے مانگے۔ واہ میرے غریب نواز، آپ تو بچپن ہی سے غریب نواز، ماں کی گود میں ہیں۔ آپ جب دودھ پیا کرتے تھے ماں کا، اور اچانک کوئی عورت آپ کے یہاں آ جاتی اور اس کی گود میں جو بچہ ہوتا رونے لگتا، تو آپ اپنی ماں سے مخاطب ہو کے اشاروں میں فرماتے کہ ماں یہ بیٹا رو رہا ہے، پہلے اسے دودھ پلاؤ تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے، اس کے بعد معین الدین کو پلانا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ معین الدین کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ بچے کو دودھ پلاتی، بچہ چپ ہوتا، اور معین الدین بچپنے کے عالم میں، شیر خواہری کے عالم میں اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے اور مسکرا کر کے کہتے کہ ماں میں صرف بڑا ہو کر غریب نواز نہیں، بچپن ہی سے غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ، بچپن ہی سے غریب نواز۔ اور شان غریب نوازی تو آپ دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہنے والے نے صحیح تو کہا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا معین الدین۔ عید کا دن آ رہا ہوں آگے، عید کا دن ہے، میرے خواجہ نیا لباس پہنتے ہیں کیونکہ بہترین گھرانے سے تھے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے، بہترین لباس پہنایا۔ توجہ سے سنیں، میں اپنی طاقت کو جمع کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خیبر پڑھنا ہے، مجھے خیبر پڑھنا ہے۔ بچپنے کا عالم، 8-10 سال کی عمر ہے غریب نواز کی، جا رہے ہیں عیدگاہ، نیا نیا لباس، راستے میں دیکھا کہ ایک یتیم رو رہا ہے۔ بول دو یار، بول دو، اتنا مجھے نہ مجبور کرو۔ یتیم رو رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں، منہ لٹکائے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بال گرد آلود ہیں۔ معین الدین قریب گئے، جانے کے بعد کہنے لگے، فرمایا اے لڑکے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو ہر گھر میں بہترین کھانا پکایا جاتا ہے، آج تو ہر گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ اے بچے، آج عید کے دن تو یہاں پھٹے پرانے لباس میں، گرد آلود بال میں، اور وہ بھی رو رہا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، اے ننھے سے بچے، اے میرے بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ میں کنگھی کیسے کروں، میں نیا لباس کیسے پہنوں، میرے گھر میں تو کوئی کھانا وانا بھی نہیں پک رہا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا، اے بچے آخر بات کیا ہے؟ وہ بچہ اپنی داستان کو سناتا ہے اور سنا کر کے عرض کرتا ہے، اے معین الدین، دراصل بات یہ ہے کہ کپڑا وہی پہنتا ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، بال میں کنگھی وہی کرتا ہے جس کے پاس بھائی بہن جیسی عظیم دولت ہوتی ہے، گھر میں اسی کے کھانا پکتا ہے جس کے پاس اپنا خود کا گھر ہوتا ہے۔ اے معین الدین، میں تو اس شہر کا یتیم بچہ ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے، میرے اعزا و اقربا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب معین الدین کی غریب نوازی کو دیکھے، میرے خواجہ نے فرمایا، اب آپ غور کریں کہ جا رہے ہیں عید کی نماز کے لیے، یتیم کو دیکھا فوراً پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فرماتے ہیں، اے بھائی سن لے، معین
معین الدین اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھے گا جب تک کہ تجھ یتیم کو ماں کا پیار نہ دے دے، جب تک کہ تجھ یتیم کو باپ کا پیار نہ دے دے، جب تک کہ تجھ یتیم کو بھائی کا پیار نہ دے دے۔ معین الدین اپنے ساتھ لے کر گھر جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اللہ کی بندگی کر رہی ہے، تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جیسے ہی گھر میں آئے، ماں نے دیکھا معین الدین آ گئے، نماز ہو گئی۔ میرے خواجہ نے فرمایا، عرض کیا امی جان ابھی نماز نہیں ہوئی ہے۔ اے امی جان ہم سید زادے ہیں، ہم نبی کی آل ہیں، اب آپ ہی بتاؤ کہ یتیم رو رہا ہو اور معین الدین دیکھ کر کے عید کی نماز پڑھنے چلا جائے، اے ماں اب بتاؤ کیا معین الدین کی نماز اللہ قبول کرے گا؟ ارے عبرت کا واقعہ سنا رہا ہوں، کرامت تو بہت سنی ہے کہ انا ساگر کو لے آئے، جے پال جوگی کو جوتیوں سے مارا، اور بہت سی میرے معین الدین کی کرامات ہیں، مگر یاد رکھو الاستقامت فوق الکرامہ، معین الدین کی اگر سب سے بڑی کرامت ہے تو عید کے دن یتیم کی مزاج پرسی ہے کہ نہیں حضرت؟ آپ جا رہے ہو، یتیم کھڑا ہے، نظر انداز کر کے چلے جاؤ، اللہ ناراض ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ نے تمہیں دولت دی، تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ یتیم کی مدد کرو، دیکھ کر منہ گھما لیا چلے گئے۔ یاد رکھو نماز تو پڑھ لو گے، قبول نہیں ہوگی۔ معین الدین یہاں بتا رہے ہیں، اے میرے دیوانوں چھٹی پہ آتے ہو نا تو میرا کردار بھی لے کر جایا کرو، میری سیرت بھی لے کر جایا کرو، میرا اخلاق بھی لے کر جایا کرو، میرا کردار بھی لے کر جایا کرو۔ اور یاد رکھو تم سانچ چھٹی کی بات کرتے ہو، ارے سانچ چھٹی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر بندہ معین الدین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جا کر کوئی ایسا کام کر دے، مثلا فقیروں کو کھلا دے، تڑپ کر بولو، فقیروں کو کھلا دے، پھٹے کو کپڑا دلا دے، یا کسی کی مدد کر دے، میں دل کی عطا گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ در معین الدین کا ادنا غلام سید محمد علی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، سات چھٹی نہیں، ایک چھٹی میں معین الدین تمہاری اتنی مراد پوری کرے گا، اتنی مراد پوری کرے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں؟ تو جب پہنچے ماں نے کہا عید کی نماز نہیں پڑھی، کہا ماں کیسے پڑھتا؟ یتیم کو دیکھا تو پھر نے کہا کہ پہلے اس کی مدد کر دو۔ ماں ہمارے نانا کی یہی تو شان رہی ہے کہ خود بھوکے رہتے اوروں کو کھلاتے۔ اب ماں کا جواب سنو، ماں کہتی ہے کہ بیٹا اگر تو محمد رسول اللہ کا پوتا ہے تو میں بھی تو